اس ایک لمحے میں اوتار سنگھ کے ہر مسام سے پسینہ بہہ نکلا۔ اس کی شرمندگی نے اسے سمجھا دیا کہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں جتنا نظر آتا ہے۔ اس معاملے میں کوئی بڑی گڑبڑ ہے، یہ عدالت زینے پر نہیں لگائی جا سکتی۔ وہ پلٹا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اپنے کمرے میں اپنی کرسی پر بیٹھ کر اس نے پہلی بار اس معاملے کو ہر رخ، ہر زاویے سے دیکھنے کی کوشش کی۔ اب پہلی بار اسے احساس ہوا کہ ماں جی کے دل میں اس کے لیے کیسی سچی اور خالص محبت پیدا ہوئی ہے۔ اس کا ثبوت ان کی قربانی تھی۔ جو عورت پردہ کرنے والی ہو، جس نے شوہر کی موت کے بعد گھر کے آبائی ملازم سے بھی پردہ کیا ہو، وہ اس کے سامنے آ گئی۔ اس نے برسوں کی ریاضت ترک کر دی۔ یہ اتنا بڑا ایثار تھا جو صرف سچی محبت کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ یہی نہیں، اس نے اپنے گھر کے تمام دروازے اس پر کھول دیے، اپنی بچیوں کا پردہ بھی اٹھا دیا۔ تو جواب میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے ایک اچھا اور سچا بیٹا بن کر دکھانا ہوگا۔ سوال یہ تھا کہ ماں جی کے رشتے سے ان کی بیٹیاں اس کے لیے کیا ہیں؟ بہن ہی نا۔ یہ الگ بات کہ ان میں سے ایک کی آواز سن کر وہ پہلے ہی اس کی محبت کا اسیر ہو چکا تھا، لیکن اس نے یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتائی تھی، کسی کو بھی نہیں۔ اور یہ رازداری اس نے صرف اپنی محبت کو رسوائی سے بچانے کے لیے برتی تھی۔ تو کیا اب اسے اس رسوائی کی کوئی پرواہ نہیں رہی ہے؟ اسے احساس ہوا کہ اب تو اس کی ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے۔ ماں جی نے اتنے خلوص سے اسے بیٹا کہا ہے تو اسے بھی بیٹا بن کر دکھانا پڑے گا۔ اس لحاظ سے اس کا نیچے جانا تباہ کن ثابت ہوگا۔ یہ وہ موقع تھا کہ اس نے بہت عرصے کے بعد اپنی محبت پر غور کیا۔ اب تک اس کی محبت بے طلب تھی۔ وہ جس سے محبت کرتا تھا اس نے صرف آواز سنی تھی اور اسے دیکھنے کی کبھی آرزو بھی نہیں کی تھی۔ لیکن اس وقت اس کے پاس ایسا کوئی موقع بھی نہیں تھا۔ جبکہ اب اسے موقع مل رہا ہے تو اب اسے دیکھنے کی آرزو اس کے دل میں چٹکیاں لے رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ اسے دیکھ بھی لے تو اس کا حاصل کیا ہے؟ یہ تو اسے اب بھی یقین تھا کہ وہ دیکھنے میں کیسی ہی ہو، اسے اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کے لیے نہیں۔ درمیان میں مذہب کی دیوار ہے، وہ مسلمان ہے اور مسلمان اس معاملے میں بہت پکے ہوتے ہیں۔ یہ بات اسے کالج کی ساتھی نادرا نے سمجھا دی تھی۔ اس کا ہر انداز بتاتا تھا کہ وہ اسے پسند کرتی ہے، لیکن دوسری لڑکیوں کے برعکس اس نے کبھی بلا واسطہ اس کا اظہار کسی طرح بھی نہیں کیا تھا۔ وہ کالج میں لڑکوں کے ساتھ پڑھتی تھی، یہاں تو معاملہ ایک پردہ دار لڑکی کا تھا جو گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکالتی تھی، اور وہ دیوی دیوتاؤں کو نہیں مانتا تھا، اللہ کا نام لیتا تھا، لیکن تھا تو وہ ہندو ہی۔ مسلمان اور ان کے طور طریقے اسے اچھے لگتے تھے، لیکن وہ مسلمان تو نہیں تھا۔ ہاں، ہوش سنبھالنے کے بعد سے اب تک وہ کائنات کا نظام چلانے والی مہان ہستی کو کھوجتا آیا تھا۔ اس کی جستجو، اس کی تلاش اب بھی جاری تھی۔ ایک طرح سے یہ اس کی زندگی کا مقصد تھا، لیکن وہ کسی لڑکی کی خاطر دھرم تبدیل نہیں کر سکتا تھا، خواہ وہ اس سے کتنی ہی محبت کرتا ہو۔ اس تلاش کے سامنے اس محبت کی حیثیت ثانوی تھی۔ اگر وہ نیچے جاتا ہے، اس لڑکی کو دیکھتا ہے، تو اس سے اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ امکان یہ ہے کہ وہ ماں کے حوالے سے اسے بھائی کا مقام دے گی اور وہ اسے محبت کی نظر سے دیکھے گا۔ محبت میں وارفتگی ہوتی ہے۔ کہیں اس کی نظروں نے بھید کھول دیا تو وہ اس کے سامنے اور سب سے بڑھ کر ماں جی کے سامنے کتنا شرمندہ ہوگا۔ کوئی نہیں مانے گا کہ وہ پہلے سے اس سے محبت کرتا ہے۔ ماں جی تو یہی سمجھیں گی کہ اس نے ان کی دی ہوئی رعایت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ وہ ان کی نظروں میں حقیر ہو جائے گا اور اس کی محبت رسوا ہو جائے گی۔ پھر کوئی عورت کسی محروم کو بیٹا نہیں بنائے گی۔ اور اگر بالفرض محال اوپر والے نے اس لڑکی کے دل میں بھی اس کی محبت ڈال دی تو یہ خیال بے حد خوشائن تھا۔ اس کی دھڑکنوں کی لے بدلنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اس طرح پیچیدگی اور بڑھ جائے گی۔ اس میں تو ماں جی کے گھر کی بڑے پیمانے پر رسوائی کا خدشہ ہے۔ ان دنوں سیاسی صورتحال ویسے ہی خراب تھی۔ ہندوستان کی تقسیم کے معاملے پر اختلاف ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی خلیج بڑھا رہا تھا۔ نہیں، بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی محبت کو پہلے جیسا ہی رہنے دے۔ کسی کو چاند سے محبت ہو جائے تو وہ اس کی چاندنی میں نہا تو سکتا ہے، ہاتھ بڑھا کر اسے چھو تو نہیں سکتا۔ محبت سے جمالیاتی حسن کی نمو ہے۔
بس اتنا کافی ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کبھی نیچے نہیں جائے گا، وہ خطرناک رعایتوں سے استفادہ نہیں کرے گا۔ اس نے فیصلہ کر تو لیا، لیکن جس بے چینی اور اضطراب سے وہ دوچار ہوا وہ اس کے لیے نیا بھی تھا اور پریشان کن بھی۔ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ اپنی بے طلبی کھو بیٹھا ہے اور طلب کے عذاب میں گرفتار ہو گیا ہے۔ وہ کوئی کمزور آدمی نہیں تھا، لیکن طلب طاقتور لوگوں کو بھی کمزور کر دیتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے اس کے اندر اتنی شدت سے نیچے جانے کا خیال مچلتا کہ اس کے قدم خود بخود زینے کی طرف اٹھ جاتے۔ زینے پر ایک دروازہ باہر کی طرف کھلتا تھا، جبکہ دوسرا اس کے پہلو میں تھا اور نیچے والے گھر میں کھلتا تھا۔ بے اختیار کئی بار وہ اس دروازے تک پہنچ بھی گیا جو شاید دونوں طرف سے بند رہتا تھا۔ ہر بار وہ خود کو روک کر باندھ کر اوپر لے آیا۔ 3 دن میں اوتار سنگھ کو تجربہ ہو گیا کہ طلب کتنی طاقتور ہوتی ہے۔ وہ مولوی محمد حسین آزاد کو پڑھ چکا تھا، جانتا تھا کہ طلب کی کوئی حد نہیں ہوتی اور انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ ایک خواہش پوری ہو تو 2 نئی خواہشیں سر اٹھاتی ہیں، اور 2 پوری ہو جائیں تو 4۔ اس معاملے میں غربہ کشتن روز اول ضروری ہے۔ اگر وہ دل کے پہلے ہی مطالبے کے سامنے سپر ڈال دے گا تو ایک کے بعد ایک مطالبات اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جائیں گے۔ انسان طلب کا عادی ہو جائے تو کسی حال میں مطمئن اور خوش نہیں رہتا۔ آج وہ نیچے جانے کو مچل رہا ہے تو کل اسے دیکھنے کو بے تاب ہوگا، پھر اظہار محبت کی بے چینی ہوگی، اس کے بعد اسے چھونے کی، اور نہ جانے یہ سلسلہ کہاں رکے گا۔ وہ سمندر کی طرح بپھرتی بے چینی اور اضطراب سے لڑتا رہا، زینے پر جا کر واپس آتا رہا، لیکن اس نے تہیا کر لیا تھا کہ وہ طلب کا گلا گھونٹ کر رہے گا۔ سرفراز بیگم چھوٹے ٹھاکر کو پیسے لوٹا کر آئیں تو بہت ہلکی پھلکی تھیں۔ چھوٹے ٹھاکر کے لیے ان کی مامتا ایسی امڈی تھی کہ اتنا پیار انہیں اپنی کسی بیٹی پر بھی نہیں آیا تھا۔ ان کے پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، لگتا تھا کہ ان کی برسوں پرانی بیٹے کی آرزو پوری ہو گئی ہے۔ لیکن اس رات وہ سونے کے لیے لیٹی تو ان کا دل وسوسوں سے بھر گیا۔ بیٹا پانے کی خوشی میں انہیں احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ کتنی بڑی بات کہہ آئی ہیں، اسے نبھانا کتنا مشکل ہے، یہ وہ اب سوچ رہی تھیں۔ وہ چھوٹے ٹھاکر کے بارے میں جو کچھ جانتی تھیں اس کی روشنی میں سوچ رہی تھیں۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا، وصال دین کو وہ بھائی کی طرح چاہتا تھا، لیکن بہن کیا ہوتی ہے یہ اسے نہیں معلوم تھا۔ رنجنا بتاتی تھی کہ وہ کبھی لڑکیوں میں نہیں رہا، اس کا بہن خانہ خالی ہی رہا تھا، ماں سے بھی وہ کم عمری میں ہی محروم ہو گیا تھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں تھا کہ اسے لڑکیوں کا کوئی تجربہ نہیں۔ وہ ایک ایسے کالج میں پڑھتا تھا جہاں لڑکے اور لڑکیاں ساتھ پڑھتے تھے۔ دوسرے انہوں نے تھوڑی دیر میں یہ بات سمجھ لی تھی کہ اس کی تربیت بہت اچھی ہوئی ہے، وہ بہت شائستہ مزاج اور خوش اتوار لڑکا تھا، مگر وہ اس کا کیا کرتی کہ آگ اور تیل کی قربت کو ہمیشہ منع کیا گیا ہے، اور انہوں نے آگ اور تیل کو قریب کرنے کا سامان کر دیا تھا۔ اب بہرحال وہ کچھ نہیں کر سکتی تھیں، تیر کمان سے نکل چکا تھا، واپس نہیں آ سکتا تھا۔ انہوں نے یہ کہہ کر خود کو تسلی دے لی کہ اسے بیٹا بنانے کے بعد انہیں یہی کہنا تھا، ان کے سامنے دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بیٹا ہوگا تو گھر میں آئے گا بھی، ان کی نیت اچھی ہے تو انشاءاللہ نقصان بھی نہیں ہوگا۔ اگلی صبح انہوں نے اس سلسلے میں بچیوں سے بات کی۔ یہ بھی ضروری تھا کہ انہیں پہلے سے اس صورتحال کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا جائے۔ انہوں نے تینوں بچیوں کو سامنے بٹھا کر کہا، میں نے چھوٹے ٹھاکر کو بیٹا بنا لیا ہے، اب وہ ہمارے گھر کا ایک فرد ہے، اس رشتے سے وہ تمہارا بھائی ہوا۔ اللہ کتنا اچھا لگے گا اماں، مجھے تو ہمیشہ یہ سوچ کر افسوس ہوتا تھا کہ اللہ نے ہمیں بھائی نہیں دیا۔ گلنار نے چہک کر کہا، وہ اس خبر سے کھل اٹھی تھی۔ وہ گھر میں آئے گا تو تم لوگ اس سے پردہ نہیں کرو گی، سرفراز بیگم نے مزید کہا۔ اب وہ غور سے لڑکیوں کے چہرے دیکھ رہی تھیں۔ گلنار تو خوش نظر آ رہی تھی، حوربانوں کی آنکھوں میں ایک پل کو ایک تاثر سا چمکا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ بے تاثر ہو گئیں۔ اس تاثر کو سرفراز بیگم نے دیکھا تو لیکن سمجھ نہیں سکیں۔ بہرحال یہ طے تھا کہ اس کا رد عمل منفی نہیں تھا، لیکن نوربانو کی طرف دیکھ کر انہیں تشویش ہونے لگی۔ اس کے چہرے پر ناپسندیدگی کا تاثر بالکل واضح تھا۔ کیا بات ہے نوربانو، تم اتنی چپ کیوں ہو؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں اماں، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟
آپ ماں ہیں، آپ کے فیصلے پر ہم اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا لہجہ صاف بتا رہا تھا کہ اسے اعتراض ہے۔ سرفراز بیگم عقل مند خاتون تھیں، جانتی تھیں کہ اعتراض کا دبا رہنا اچھا نہیں، اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ اظہار معاملات کی سنگینی کو کم کر دیتا ہے۔ نہیں نور بانو، ایسا نہیں، تمہیں اعتراض کا حق ہے، تم کھل کر اعتراض کر سکتی ہو، کہو کیا بات ہے؟ نور بانو اب بھی ہچکچا رہی تھی۔ اماں یہ گستاخی ہوگی، میں اجازت دے رہی ہوں۔ اماں میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، نور بانو نے جھجکتے ہوئے کہا۔ یہ بات تم کیوں کہہ رہی ہو؟ سرفراز بیگم نے نرم لہجے میں پوچھا۔ ان رشتوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی جو انسان خود بنا لیتا ہے، نور بانو بولی۔ کسی کو بیٹا بنا لیا جائے تو وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، اسے وہ حقوق حاصل نہیں ہو سکتے جو حقیقی بیٹے کے ہوتے ہیں۔ نہ بیٹا بنانے والے پر اس کے تمام فرائض واجب ہوتے ہیں، یہ تو ایک جذباتی معاملہ ہے۔ سرفراز بیگم سمجھ گئیں کہ وہ سورہ احزاب کے حوالے سے بات کر رہی ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارث کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ اب وہ اس سے اختلاف نہیں کر سکتی تھیں۔ چند لمحے سوچنے کے بعد انہوں نے کہا، لیکن بیٹا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں پر خاص طور پر شفقت فرماتے تھے، اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے۔ اماں، ہر معاملے میں اعتدال کا حکم بھی تو دیا گیا ہے۔ آپ چھوٹے ٹھاکر پر بے شک شفقت کریں، لیکن آپ کے بیٹا کہہ دینے سے وہ آپ کا بیٹا اور ہمارا بھائی نہیں بن جائے گا۔ ہمارے لیے اس کے سامنے آنا جائز نہیں۔ تم اماں سے بحث کر رہی ہو، حور بانو نے اسے ٹوکا۔ ماں کی نافرمانی کو بھی تو منع کیا ہے اللہ نے۔ اماں نے مجھے اجازت دی ہے، بلکہ اصرار کیا ہے، نور بانو نے کہا، اور والدین کا حکم اگر اللہ کے حکم سے متصادم ہو تو والدین کی نافرمانی بری بات نہیں۔ اللہ کے حکم کے سامنے تو کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ تم بدتمیزی کر رہی ہو، حور بانو نے سخت لہجے میں کہا۔ ایک شخص جو کم عمر بھی ہے، اتنا بڑا سانحہ گزرا ہے کہ اس کا سب کچھ لٹ گیا، دکھ سے اس کا کیا حال ہوگا؟ ایسے میں اسے ہمدردی کی ضرورت ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اب ہمارے سوا اس کا کوئی نہیں، وہ کرایہ دار کی حیثیت میں صحیح ہمارے ہی گھر میں رہتا ہے، ہم اس کے نزدیک ترین پڑوسی ہیں، اس کی دلجوئی ہماری انسانی ذمہ داری ہے، اللہ اس سے منع نہیں فرماتا۔ میں اس کی دلجوئی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن مجھے اس رشتے سے اختلاف ہے۔ ہر بات کی کوئی حد ہوتی ہے، سب سے بڑی بات یہ کہ کسی کافر اور مشرک سے رشتہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ میں پردہ ختم کرنے کے خلاف ہوں، نور بانو کے لہجے میں قطعیت تھی۔ حور بانو کا چہرہ تمتما اٹھا۔ کافر اور مشرک کے حوالے نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ نور بانو نے اس کی دکھتی رگ پر انگلی رکھ دی تھی۔ چھوٹے ٹھاکر کی محبت میں گرفتار ہونے کے بعد وہ خود بھی تو اسی پہلو سے سوچتی رہی تھی، لیکن جب اسے پتا چلا کہ وہ عربی پڑھتا ہے اور اپنے استاد سے قرآن سنتا ہے تو اس کے دل نے کہا تھا کہ وہ مشرک نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے کہ اسلام بھی قبول کر لے، اور اس کے قرآن سننے کی گواہ تو خود نور بانو تھی۔ چنانچہ اس نے تڑپ کر کہا، تم تو ایسے بات کر رہی ہو جیسے وہ انسان ہی نہیں ہے، اور ذرا یہ تو بتاؤ وہ کیسا کافر اور مشرک ہے جو قرآن کی تلاوت سنتا ہے اور عربی پڑھتا ہے؟ یہ سن کر سرفراز بیگم چونکی اور انہوں نے غور سے حور بانو کو دیکھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ نور بانو سے پوچھ لیں۔ سرفراز بیگم نور بانو کی طرف مڑی۔ ان کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی نور بانو نے کہا، یہ سچ ہے، لیکن اماں آپ ہی بتائیں، کیا اس بات سے اس کے کفر اور شرک میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ فرق کیوں نہیں پڑتا؟ حور بانو بولی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہے۔ سرفراز بیگم اس اطلاع سے اچنبھے میں بھی تھیں اور خوش بھی ہوئی تھیں، مگر وہ جانتی تھیں کہ نور بانو کا موقف درست ہے، دین کے خلاف جانے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، اور انہیں نور بانو پر فخر ہو رہا تھا۔ پڑھائی رائے گاہ نہیں تھی، اس نے بچیوں میں دین کی سمجھ پیدا کی تھی، بلکہ عملی زندگی میں اس کی افادیت بھی ثابت کر دی تھی۔ چند لمحے سوچنے کے بعد انہوں نے کہا، مجھے احساس ہو گیا ہے کہ جذباتیت میں حد سے گزر گئی تھی، اب بات میرے منہ سے نکل چکی ہے، اور میں نے چھوٹے ٹھاکر سے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے رسماً یہ بات نہیں کہی ہے، لیکن میں تم لوگوں کو مجبور نہیں کروں گی۔
چھوٹے ٹھاکر کو سمجھا کر معذرت کر لوں گی۔ میں آپ کی بات رکھوں گی اماں، حور بانو نے کہا، اور میں تو انہیں بھائی ہی سمجھوں گی، گلنار بولی۔ نور بانو خاموش رہی۔ اس کے چہرے پر ناگواری کا تاثر تھا۔ ان کی سوچیں مختلف تھیں، محرکات جدا تھے، لیکن مشترک بات یہ تھی کہ وہ سب حالت انتظار میں تھے۔ انہیں اپنے گھر میں چھوٹے ٹھاکر کی آمد کا انتظار تھا۔ سرفراز بیگم ڈر رہی تھیں۔ ان کا ڈر دو دھاری تلوار کی طرح تھا۔ انہیں احساس تھا کہ انہوں نے گھر کی عزت کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ انہیں انگلیاں اٹھنے کا خوف بھی تھا، اور یہ ڈر بھی تھا کہ انہیں چھوٹے ٹھاکر کے سامنے شرمندگی ہوگی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ نور بانو اس کے سامنے ہرگز نہیں آئے گی۔ لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ چھوٹے ٹھاکر کی آمد کی منتظر تھیں۔ ان کی کیفیت ایسی تھی جیسے برسوں کے بعد ان کا بچھڑا ہوا بیٹا گھر آ رہا ہو۔ حور بانو کے لیے وہ بے حد ہیجانی خوشی میں لپٹا ہوا انتظار تھا، لیکن اسے اپنا ہیجان چھپائے رکھنا تھا، کیونکہ اس کے دل میں چور تھا۔ اس کے لیے یہ تصور ہی بے حد سنسنی خیز تھا کہ چھوٹا ٹھاکر نیچے آئے گا، گھر کے فرد کی طرح۔ وہ اسے دیکھ سکے گی، اس کی باتیں سن سکے گی، اس سے باتیں کر سکے گی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے حجاب آئے گا۔ وہ اس کے سامنے شاید چند لمحوں سے زیادہ نہیں بیٹھ سکے گی، اور شاید اس کے روبرو اس کی زبان بھی نہ کھلے۔ بہرحال وہ دور سے سہی چپکے چپکے اسے دیکھتی تو رہے گی، اس کی باتیں سنتی تو رہے گی۔ اس کے لیے یہ چھوٹی سی معصوم سی خوشی بھی بہت بڑی تھی۔ اس سے آگے، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، یہ اسے معلوم ہی نہیں تھا۔ خوشی گلنار کو بھی اتنی ہی تھی، مگر اسے کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اسے چھپائے۔ وہ کھل کر اس کا اظہار کر رہی تھی۔ بھائی اس کے لیے ایسی نعمت تھا جس کی اسے بچپن سے آرزو تھی، لیکن پھر اس نے اس پر صبر کر لیا تھا، یہ تسلیم کر لیا تھا کہ یہ نعمت اس کے نصیب میں ہے ہی نہیں۔ اب اسے بیٹھے بٹھائے ایک بھائی مل رہا تھا تو اس کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ تو ہر لمحے اس کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ گھر میں وہ واحد ہستی تھی جسے چھوٹے ٹھاکر کی آمد کے تصور سے کوئی خوف نہیں تھا، صرف خوشی تھی۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ خود اوپر جاتی اور چھوٹے ٹھاکر کا ہاتھ تھام کر کہتی، ٹھاکر بھیا آؤ میرے ساتھ گھر چلو۔ اور نور بانو تھی جسے ماں پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ حیران تھی کہ اماں نے اتنی بڑی بات کہہ کیسے دی۔ اب وہ چھوٹا ٹھاکر نیچے آئے گا اور وہ اس کے سامنے نہیں آئے گی تو اماں کی بات جائے گی، انہیں شرمندگی ہوگی، اور وہ ٹھاکر اس کے بارے میں کیا سوچے گا، یہ کہ وہ کتنی نافرمان ہے، ماں کی بات نہیں مانتی۔ لیکن اللہ کے حکم کے سامنے وہ کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتی تھی، کسی کا لحاظ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا فیصلہ اٹل تھا۔ اس روز ان سب کا عجیب حال تھا۔ ان کے کان زینے کے بغلی دروازے پر لگے تھے۔ شام کے وقت اس دروازے پر دستک ہوئی، سب کے دل دھڑک اٹھے۔ چھمن بوا دروازہ کھولنے چلی گئیں، مگر آنے والی رنجنا تھی۔ رنجنا نے کچھ دیر ان لوگوں سے باتیں کی، پھر وہ چلی گئی۔ رات ہو گئی۔ سرفراز بیگم کی اعصابی کشیدگی کا یہ حال تھا کہ اس روز انہیں چھوٹے ٹھاکر کے لیے آلو پالک میتھی کی بھجیا بھیجوانے کا خیال بھی نہیں آیا، جس کے بارے میں وہ جانتی تھیں کہ وہ بہت شوق سے کھاتا ہے۔ اگلا دن پچھلے دن سے زیادہ سخت تھا۔ گھر کی فضا کشیدہ تھی۔ نور بانو نے خود کو بہنوں سے الگ تھلگ کر لیا تھا۔ زیادہ بات تو وہ ویسے بھی نہیں کرتی تھی، لیکن اس روز تو وہ ماں سے بھی ہم کلام نہیں ہوئی۔ انہوں نے کچھ پوچھا تو اس نے جواب دے دیا۔ اس کی ناراضگی ایک کھلی ہوئی بات تھی۔ ویسے اس روز انہیں یقین تھا کہ چھوٹا ٹھاکر نیچے ضرور آئے گا، لیکن اس روز تو دروازے پر کوئی دستک ہی نہیں ہوئی۔ شام کو گلنار سرفراز بیگم کے پاس آ بیٹھی۔ اماں، ٹھاکر بھیا آئے کیوں نہیں؟ سرفراز بیگم کو اس پر پیار آ گیا۔ ان کے جوڑے ہوئے اس رشتے کے حوالے سے وہ بھائی کے لیے کیسے تڑپ رہی تھی۔ اب مجھے کیا پتا بیٹا، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، کہیں انہوں نے ہماری بحث تو نہیں سن لی اماں؟ سرفراز بیگم نے اسے بہت غور سے دیکھا۔ تینوں بہنوں کے درمیان 1.5 سال کا فرق تھا، یعنی وہ حور بانو سے 3 سال اور نور بانو سے 1.5 سال چھوٹی تھی۔ مگر کہتے ہیں نا کہ گھر کا سب سے چھوٹا بچہ ہمیشہ چھوٹا ہی رہتا ہے، تو وہ اتنی بڑی ہو کر بھی چھوٹی سی بچی ہی تھی۔ اے ہے گلنار، کیا بولا گئی ہو؟ نیچے کمرے میں ہونے والی بات اوپر والے کیسے سن سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا۔ تو پھر وہ کیوں نہیں آئے اماں؟ اب یہ تو مجھے نہیں معلوم، تو آپ خود انہیں بلا لینا۔ نہیں بیٹا،
مجھے اس سے جو کہنا تھا وہ میں کہہ چکی اور اس پر شرمندہ بھی ہوں۔ اب غلطی نہیں کروں گی۔ آپ ہی بہت خراب ہیں اماں، گلنار کے لہجے میں سختی تھی۔ ایسا مت کہو گلنار، نور بانو نے جو کہا وہ بالکل درست تھا۔ تیسرے دن دوپہر کے وقت اچانک سرفراز بیگم کی شرمندگی اور ہر خوف مٹ گیا۔ مامتا کے سوا کچھ نہیں رہا۔ 2 دن ہو گئے، میں نے بچے کی خبر تک نہیں لی، انہوں نے سوچا، اور چھوٹے ٹھاکر سے ملنے کو بے تاب ہو گئیں۔ میں ذرا اوپر جا رہی ہوں، انہوں نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا۔ اوتار سنگھ خود پر جبر کیے بیٹھا تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ بلانے پر بھی نیچے نہیں جائے گا۔ اس کے لیے دھیان بٹانا کچھ مشکل بھی نہیں تھا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس پر وہ اکثر سوچتا رہتا تھا۔ جے پور میں جو کچھ ہوا تھا وہ اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ اخبار میں ٹھاکروں کی گڑھی کی لال آندھی میں تباہی کی خبر تو چھپی تھی، لیکن جے پور والوں کے حملے کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ البتہ اس نے اپنے گاؤں میں حویلی کے سامنے اور حویلی کے احاطے میں ان حملہ آوروں کی لاشیں دیکھی تھیں۔ اس کا اندازہ تھا کہ ان کی تعداد 100 سے اوپر ہی ہوگی۔ اسے حیرت تھی کہ کسی شہر کے اتنے آدمی کہیں مارے جائیں اور ہلچل بھی نہ مچے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال اس نے مناسب یہی سمجھا تھا کہ کسی سے ان واقعات کا تذکرہ نہ کرے۔ اب کچھ ہی دنوں میں امتحان کا رزلٹ آنے والا تھا۔ اس کے بعد کالج کا سلسلہ پھر شروع ہو جاتا۔ کالج جانے پر اس کی ملاقات ارجن سے ہونی تھی۔ وہ اس وقفے سے ڈر بھی رہا تھا اور اس کا سامنا بھی کرنا چاہتا تھا۔ ارجن سے ملاقات پر سب کچھ واضح ہو جاتا۔ اس وقت بھی وہ اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ نیچے سے بڑی بیگم آ گئیں۔ انہوں نے آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی۔ ماں جی کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں چھوٹے ٹھاکر، اللہ کا شکر ہے۔ اوتار سنگھ کو ان کا جواب بہت اچھا لگا، لیکن چھوٹے ٹھاکر کہہ کر پکارا جانا اچھا نہیں لگا۔ آپ مجھے بیٹا کہتی ہیں ماں جی اور چھوٹے ٹھاکر کہہ کر پکارتی ہیں، اس نے بڑے ادب سے اعتراض کیا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا ماں جی، مجھے افسوس ہے کہ میں نے خیال نہیں کیا اور تمہیں یہ تکلیف پہنچی۔ اب ایسا نہیں ہوگا، سرفراز بیگم نے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ تمہاری ماں تمہیں کیسے پکارتی تھی؟ ماتا جی، اوتار سنگھ نے کہا، اور چند لمحوں کے لیے ماتا جی کی یاد میں کھو گیا۔ بہت عرصے کے بعد اس نے انہیں اس طرح یاد کیا تھا۔ ان کی صورت اس کی نگاہوں میں پھر گئی۔ ماتا جی مجھے پتر کہہ کر بلاتی تھیں، کبھی میرے چھوٹے ٹھاکر بھی کہتی تھیں۔ تب تو تمہیں میرا چھوٹے ٹھاکر کہنا برا نہیں لگنا چاہیے تھا۔ دیکھے نا ماں جی، ایک فرق ہے، ماتا جی کی زبان، ان کی بولی اور تھی، وہ تو پتا جی کو بھی ٹھاکر جی کہہ کر پکارتی تھیں۔ میں سمجھ گئی، میں تمہیں چھوٹے ٹھاکر کہوں تو تمہیں اجنبیت کا احساس ہوتا ہے۔ جی ماں جی، یہی بات ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ تو تمہاری ماتا جی کیسی تھیں؟ لفظ ماں تو اچھائی کی، بڑائی کی، محبت کی ضمانت ہے ماں جی، اوتار سنگھ نے سادگی سے کہا۔ سرفراز بیگم اس کے جواب کی گہرائی سے حیران ہو گئیں۔ انہیں احساس ہو گیا کہ وہ بہت حساس، ذہین اور سوچنے والا لڑکا ہے۔ ماتا جی مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ میں ان کے لیے بھگوان کا سب سے بڑا تحفہ ہوں، اوتار سنگھ نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ کس طرح منت و مرادوں کا بیٹا تھا۔ ماتا جی کے بیاہ کے برسوں بعد اس وقت پیدا ہوا تھا جب ماتا جی اولاد کی طرف سے مایوس ہو بیٹھی تھیں۔ وہ خوب باتیں کرتا رہا، اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ وہ ماتا جی کے متعلق بات کرنے کو ترسا ہوا تھا۔ کبھی کسی نے اس موضوع پر بات ہی نہیں کی تھی کہ ایسا موقع ملتا۔ اب موقع ملا تھا تو اسے ایک ایک بات یاد آ رہی تھی۔ ماتا جی میرے لیے اپنے ہاتھ سے کھانا بناتی تھیں، میرا ہر کام خود کرتی تھیں، کسی کو نہیں کرنے دیتی تھیں۔ تمہیں تو ان کے انتقال کا بہت دکھ ہوا ہوگا۔ بہت زیادہ ماں جی، بہت زیادہ۔ پہلے تو لگا کہ میں بھی مر جاؤں گا، پھر جیسے آہستہ آہستہ زخم ٹھیک ہوتا جاتا ہے میں انہیں بھولنے لگا۔ مجھے اس پر افسوس ہوا کہ میں اتنی اچھی ماتا جی کو اتنی آسانی سے بھول گیا۔ اللہ آدمی کو صبر دیتا ہے بیٹے، ورنہ آدمی کسی محبت کرنے والے کو کھو کر مر جائے، سرفراز بیگم نے کہا۔ تبھی تو پہلی بار میری سمجھ میں یہ بات آئی تھی، اوتار سنگھ بولا۔ کون سی بات؟ سرفراز بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ یہی کہ اوپر والا اپنی مخلوق سے بہت محبت کرتا ہے، آدمی کو زخم لگتا ہے تو زخم پر مرہم وہی رکھتا ہے۔ سرفراز بیگم کی حیرت اور بڑھ گئی۔
تمہاری ماتا جی کا انتقال کب ہوا تھا؟ انہوں نے پوچھا۔ 5 سال ہو چکے ہیں۔ اتنے عرصے سے تم ماں سے محروم ہو؟ سرفراز بیگم نے تعصب سے کہا۔ نہیں ماں جی، میں اس معاملے میں بہت خوش نصیب ہوں، اوتار سنگھ نے کہا۔ میں پیدا ہوا تو میری ایک ماں تھی، لیکن 3 دن بعد مجھے دوسری ماں بھی مل گئی۔ دوسری ماں؟ وہ کیسے؟ میرے ویر جی تھے نا، ان کی ماں میری دوسری ماں تھیں۔ تھی نہیں ہیں؟ ویر جی تم وصال دین کو ہی کہتے تھے نا؟ جی ماں جی، وہ سچ مچ میرے بھائی تھے۔ اوتار سنگھ وصال دین کے تذکرے پر اداس ہو گیا۔ تو وہ تو مسلمان تھا؟ سرفراز بیگم کے لہجے میں شوق تھا۔ تو کیا تمہارے پتا جی نے؟ ایک سانے میں اوتار سنگھ کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ کیا سمجھ رہی ہیں۔ اسے افسوس ہوا کہ اس نے بات ہی ایسے پیرائی میں کہی تھی۔ نہیں ماں جی، ایسا سوچئے گا بھی نہیں، اس نے جلدی سے کہا۔ ماں جی، سچی محبت کا رشتہ اوپر والا بناتا ہے، وہ دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ ایسے رشتے نہ کبھی ٹوٹتے ہیں نہ خراب ہوتے ہیں۔ پتا جی نے مجھے بتایا تھا کہ میری زبان سے جو پہلا لفظ ادا ہوا وہ اماں تھا۔ اماں کہہ کر ہی میں نے بولنا سیکھا تھا۔ حیرت کی بات ہے۔ سرفراز بیگم کے لہجے میں بھی بے پناہ حیرت تھی۔ اوتار سنگھ بہت تیزی سے سوچ رہا تھا۔ باتوں باتوں میں بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ ایک پل میں اس نے سمجھ لیا کہ ماں جی کیا سوچ رہی ہیں، اور جو کچھ بھی سوچ رہی تھی وہ غیر فطری نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پتا جی بڑے زمیندار تھے، گاؤں کے مالک اور جاگیردار کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو گویا انہوں نے اماں، اس سے آگے اس سے سوچا بھی نہیں گیا۔ اس کے مرے ہوئے باپ کی کردار کشی ہو رہی تھی، یہی نہیں، اماں کی بھی پاک دامنی پر حرف آ رہا تھا۔ اسے یہ سب نہیں ہونے دینا تھا، روکنا تھا۔ پچھلی بار گرمیوں کی چھٹیوں میں پتا جی نے اسے ایک راز کی بات بتائی تھی اور کہا تھا کہ وہ کبھی یہ بات کسی سے نہ کہے۔ میں تمہیں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم بے خبر نہ رہو، بے خبری میں کوئی گستاخی نہ کر بیٹھو۔ حمیدہ بہن تمہاری ماتا جی کی طرح ہے۔ لیکن اب اوتار سنگھ نے سمجھ لیا کہ اسے وہ بات ماتا جی کو بتانا پڑے گی۔ ماں جی، میں آپ کو ایک راز کی بات بتا رہا ہوں، کسی سے کہیے گا نہیں۔ سرفراز بیگم سنبھل کر بیٹھ گئی، جیسے خود کو کسی بڑے دھماکے کے لیے تیار کر رہی ہوں۔ اوتار سنگھ نے جو کچھ پتا جی سے سنا تھا وہ انہیں بتا دیا۔ وہ حیرت سے منہ کھولے سنتی رہیں۔ سب کچھ سننے کے بعد چند لمحے تو وہ سناٹے کی سی کیفیت میں بیٹھی رہیں۔ پھر انہوں نے کہا، کیسی حیرت انگیز اور ناقابل یقین بات ہے۔ میں نے سنا ہے کہ راجپوت اپنے خون میں ملاوٹ کسی طرح گوارا نہیں کرتے۔ بالکل ٹھیک ہے ماں جی، لیکن میں کچھ بھی نہیں لے رہا تھا اور رو رو کر الگ توانائی ختم کر رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور اب میرے پیٹ میں کچھ نہیں گیا تو میں مر جاؤں گا، اور میں شاید 20 برس کی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ پتا جی کو ہار ماننا پڑی۔ اوتار سنگھ نے کچھ توقف کیا، پھر بولا، اس بات کا علم میرے ماتا پتا اور ویر جی کے ماں باپ کے سوا کسی کو نہیں تھا، اور پتا جی نے اس کے بعد اماں، چاچا جی اور ویر جی کو اتنی عزت دی کہ اپنے کسی رشتہ دار کو بھی نہیں دی تھی۔ اماں کو وہ حمیدہ بہن کہتے تھے، اور اس عزت کی خاطر ہی انہوں نے یہ راز مجھے بتایا۔ انہوں نے کہا تھا، حمیدہ بہن تمہاری ماں ہے، اسے ماتا سامان سمجھنا، کبھی گستاخی نہ کرنا۔ سرفراز بیگم نے جو کچھ سنا تھا اسے ہضم کرنے، ترتیب دینے کی کوشش کر رہی تھیں۔ چند لمحے بعد انہوں نے کہا، تمہارے پتا جی بلا شبہ بڑے آدمی تھے، احسان ماننا بڑی بات ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اوتار سنگھ نے سکون کا سانس لیا۔ اس نے غلط تاثر زائل کر دیا تھا۔ تو اب تم دوسری ماں سے بھی محروم ہو گئے، سرفراز بیگم نے متاسفانہ لہجے میں کہا۔ لیکن اللہ نے تمہیں ایک اور ماں دے دی۔ نہیں ماں جی، اماں زندہ ہیں، اماں مجھے چھوڑ کر نہیں گئیں، اوتار سنگھ نے تڑپ کر کہا۔ اب بھی میری 2 مائیں ہیں۔ سرفراز بیگم نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ پورا گاؤں ختم ہو گیا، آس پاس کا کوئی گاؤں نہیں بچا، پھر تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ مجھے معلوم ہے ماں جی، میں ان سے… اوتار سنگھ کہتے کہتے رک گیا۔ اسے بر وقت احساس ہو گیا کہ وہ ایک اور راز فاش کرنے جا رہا تھا۔ میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان کی موجودگی محسوس کر سکتا ہوں،
اس نے جلدی سے بات بدل دی۔ پھر اس نے وہ سچی بات کہہ دی جو وہ کہہ سکتا تھا۔ اور اماں جب آخری بار مجھ سے ملی تھیں تو انہوں نے مجھ سے انشاءاللہ کہہ کر وعدہ کیا تھا کہ میں تعلیم مکمل کر کے واپس آؤں گا تو وہ مجھے ملیں گی۔ وہ اللہ پر بہت بھروسہ کرتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ ان کے وعدے کی شرم رکھے گا۔ سرفراز بیگم نے ہمدردانہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ وہ اپنی اماں سے بے حد محبت کرتا ہے، غیر معمولی محبت۔ اس کے پتا جی بھی اس گاؤں میں تھے اور اماں بھی۔ اس نے باپ کی موت کو تو تسلیم کر لیا لیکن اماں کی موت کو تسلیم نہیں کرتا، حالانکہ دونوں امکانات ایک جیسے تھے۔ خیر، ان کے لیے یہ ہرگز مناسب نہیں کہ وہ اس کی یہ امید توڑ دیں۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، جو اللہ کرے گا اسی میں تمہاری بہتری ہوگی بیٹے۔ جی ماں جی، مجھے بھی اس بات کا یقین ہے۔ سرفراز بیگم اس بار نیچے آئیں تو سوچنے کا بہت سامان لے کر آئی تھیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اوتار سنگھ ان کے دل و دماغ پر چھا گیا تھا۔ انہوں نے بچیوں سے تو کچھ نہیں کہا لیکن جب بھی وہ فرصت میں ہوتی اسی کے بارے میں سوچنے لگتی۔ کیسی ناقابل یقین کہانی تھی، پریوں کی کہانی۔ برسوں کی دعاؤں، منتوں اور مرادوں کے بعد ایک راجپوت جاگیردار کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اس کی ماں کے دسترخوان پر دودھ کی کوئی کمی نہیں، لیکن وہ ماں کا دودھ قبول نہیں کرتا۔ پھر وہ بے زبان بچہ دودھ مانگتا ہے تو ایک مسلمان عورت کا، اور ہندوؤں کے اس گاؤں میں وہ واحد مسلمان گھرانہ ہے۔ راجپوتوں کی آن یہ گوارا نہیں کرتی کہ بچہ ان کا ہو اور اسے دودھ کوئی اور پلائے۔ چلو، وہ کسی عام ہندو عورت کا دودھ طلب کرتا تو بھی ماننے والی بات تھی، لیکن وہ تو ایک مسلمان عورت کا دودھ مانگ رہا ہے۔ مسلمان، جسے عام ہندو بھی ملیچ کہتے ہیں۔ راجپوت یہ کیسے گوارا کرے؟ لیکن وہ بچہ بھی تو راجپوت ہے، ننھا سا بچہ، اور ایسی ضد کہ زبردستی بھی اس کے منہ میں کچھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ وہ رو رو کر ہلکان ہوا جا رہا ہے، سست روی سے موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ 3 دن ہو گئے ہیں اور اس کے منہ میں کھیل بھی اڑ کر نہیں گئی۔ اس ماں پر کیا گزر رہی ہوگی جو 20 برس سے بچے کو ترس رہی تھی۔ اب اس کی آرزو پوری ہوئی ہے، اس کے پاس بچہ بھی ہے اور دودھ بھی، لیکن بچہ اس کا دودھ قبول نہیں کر رہا ہے۔ یہ کیسی توہین ہے ممتا کی کہ دودھ میں کوئی خرابی نہیں لیکن بچہ کسی اور کا دودھ مانگ رہا ہے، وہ بھی ایک مسلمان عورت کا۔ آخر ممتا جیت جاتی ہے۔ ماں کو اپنا بچہ چاہیے، چاہے وہ کسی کا دودھ پیے، چاہے وہ اس کی ممتا کی توہین کرے، بس وہ زندہ رہے، چاہے وہ اسے ماں بھی نہ کہے۔ یہ حوصلہ اور یہ ظرف اللہ نے صرف ماں کو دیا ہے۔ ماں بچے کی زندگی بچانے کے لیے اپنی ممتا میں شراکت برداشت کر لیتی ہے۔ اس کا بچہ چاہے اس کا نہ رہے لیکن زندہ رہے۔ لیکن راجپوت باپ مزاحمت کرتا ہے، مگر کب تک؟ بچے کی زندگی اور موت کا سوال سامنے ہو تو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ راجپوت اپنی جان دے سکتا ہے، آن نہیں گنوا سکتا۔ چنانچہ بچے کی ضد پوری کی گئی، لیکن رازداری کے ساتھ، دونوں فریقوں کے سوا کسی کو کچھ پتہ نہ چلے، اسے اور اس کے بچے کو کوئی تانا نہ سننا پڑے۔ وہ پریوں کی کہانی لگتی تھی لیکن سرفراز بیگم جانتی تھیں کہ وہ حقیقت ہے اور اس کی مدد سے وہ بہت کچھ سمجھ رہی تھیں۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ چھوٹے ٹھاکر کا باپ بڑا انسان تھا۔ ویسے تو اسے رنجنا بھی بتاتی رہی تھی کہ بڑے ٹھاکر میں جاگیرداروں والی کوئی بات نہیں تھی، نہ وہ رونت اور غرور، نہ وہ جاگیرداروں والے شوق، لیکن اب جو بات سامنے آئی تھی وہ بڑے لوگوں والی تھی۔ وہ یقیناً بہت اچھا انسان تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اپنا مطلب پورا کرانے کے بعد اس پورے گھرانے کو قتل کرا دیتا اپنا راز رکھنے کے لیے، لیکن نہیں۔ اس نے یہ سمجھا کہ دودھ پلوانا اس کی مجبوری ہے اور دودھ پلانے والی کا اس پر اور بچے پر احسان ہے۔ اس کے صلے میں اس نے عزت دی، بلکہ اسے دودھ پلانے والے کی عزت کا اتنا خیال تھا کہ اس کی وجہ سے اس نے اس کے بیٹے کو بھی اس راز سے آگاہ کر دیا اور اس عورت کی ماں جیسی عزت کرنے کی تلقین بھی کی، اور یہ چھوٹا ٹھاکر اسی باپ کا بیٹا تھا۔ پھر سرفراز بیگم نے ایک اور زاویے سے سوچا، اللہ کے بھید اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ایک نوزائیدہ بچے کا اس طرح کی ضد کرنا ایک بہت غیر معمولی بات ہے، اور یہی نہیں، اس بچے نے وہ ضد پوری بھی کرائی۔ اب حور بانو کے کہنے کے مطابق
وہ عربی پڑھتا ہے، قرآن سنتا ہے، تو اس میں حیرت کی بات نہیں۔ جس بچے نے مسلمان عورت کا دودھ پیا ہو، 18 سال اس عورت سے ماں جیسی محبت کی ہو، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں دودھ کی بڑی اہمیت ہے، شخصیت کی تعمیر دودھ کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ عربوں میں تو اس بات کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ ان کے دل میں چھوٹے ٹھاکر کی محبت اور بڑھ گئی۔ ان کا جی چاہا کہ نور بانو سے سختی سے کہیں کہ اسے آئندہ کبھی مشرک نہ کہے، کیونکہ ان کا دل کہتا ہے کہ ایک دن وہ اللہ پر ایمان لائے گا، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتی تھیں۔ یہ دودھ والی دلیل کوئی سند نہیں تھی۔ حور بانو ان دنوں عجیب کیفیت میں تھی۔ وہ ہر وقت غصے اور جھنجھلاہٹ کا شکار رہتی، بلکہ اسے چڑچڑا پن کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ کوئی بہت محبوب شے ملتے ملتے دور ہو جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے، خاص طور پر اس صورت میں کہ آدمی اس پر اپنا رد عمل بھی ظاہر نہ کر پائے۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب چھوٹا ٹھاکر نیچے آیا کرے گا۔ اس یقین نے اسے تصور کی دنیا میں پہنچا دیا تھا۔ وہ سوچتی رہی تھی کہ وہ نیچے آئے گا تو وہ کیا کرے گی۔ وہ شرم و حیا والی باپردہ لڑکی تھی، اس کے دل میں معصوم سی خواہشیں تھیں۔ وہ اماں کی طرح بیٹھ کر اس سے بات تو نہیں کر سکتی تھی، دل چاہنے کے باوجود بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر بھی چھوٹے ٹھاکر کا اپنے گھر کی طرح نیچے آنا جانا اس کے لیے ایک ایسی نعمت تھا جسے مانگنے کا اس نے تصور تک نہیں کیا تھا، اور وہ نعمت اسے بن مانگے مل رہی تھی۔ جس روز اماں نے انہیں یہ بات بتائی اور اس سے پردہ نہ کرنے کو کہا، وہ پورے دن تصور میں کھوئی رہی کہ وہ کیا کیا کرے گی۔ مگر ابتدا ہی میں اسے کئی بہت عجیب جھٹکے لگے، ایسی دشواریاں سامنے آئیں جن کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ چھوٹا ٹھاکر اماں کے پاس بیٹھا ان سے باتیں کر رہا ہے۔ وہ سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے اس کے پاس جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ اسے پہلا جھٹکا لگا، ارے وہ تو ہندو ہے، وہ اسے سلام نہیں کر سکتی۔ دور سے نور بانو کی مشتعل نگاہیں اس کے جسم میں چبھ رہی ہیں۔ اب وہ کیا کرے؟ وہ تیزی سے کچھ سوچنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ کیسے ہیں آپ؟ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں اسے مخاطب کیسے کروں گی؟ امی نے اسے بیٹا بنایا ہے تو اس رشتے سے اسے بھائی کہنا چاہیے، لیکن صرف بھائی یا بھیا کہنے کا کوئی سوال نہیں۔ یہ وہ کیسے گوارا کر سکتی ہے؟ اور اس کا نام اسے معلوم نہیں۔ ہاں، وہ چھوٹا ٹھاکر کہلاتا ہے۔ کیسے ہیں آپ چھوٹے ٹھاکر بھائی؟ وہ کہتی ہے، لیکن یہ کچھ اچھا نہیں لگتا، طویل بھی ہے، اس سے اوپری پن جھلکتا ہے۔ کیسے ہیں آپ چھوٹے ٹھاکر بھیا؟ وہ ترمیم کرتی ہے، یہ کچھ بہتر ہے، اس میں روانی ہے، لیکن اچھا اب بھی نہیں لگ رہا ہے، ایک لفظ کم ہونا چاہیے، اس سرے سے یا اس سرے سے۔ ٹھاکر بھیا، نہیں، یہ بھی نہیں۔ آپ کیسے ہیں چھوٹے ٹھاکر؟ یہ اسے اچھا لگا، بس یہ ٹھیک ہے، اس میں وہ بھی خوش ہے اور کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ چھوٹا ٹھاکر سر اٹھا کر اسے دیکھتا ہے، آنکھوں میں سوال ہے۔ یہ میری بڑی بیٹی ہے، حور بانو۔ اماں جلدی سے تعارف کراتی ہیں۔ جی میں ٹھیک ہوں، چھوٹا ٹھاکر کہتا ہے۔ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ وہ اس سے پوچھتی ہے۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، چائے تو تمہیں بغیر پوچھے لانی چاہیے تھی، اماں بناوٹی خفگی سے کہتی ہیں۔ میں نے سوچا شاید یہ شربت پسند کریں۔ نہیں، چائے ہی ٹھیک ہے۔ وہ باورچی خانے میں جاتی ہے، چائے بنا کر لاتی ہے اور اسے دیتی ہے، پھر وہ وہاں سے ہٹ جاتی ہے۔ اب وہ دور ایک کتاب لیے بیٹھی ہے اور چپکے چپکے اسے دیکھ رہی ہے۔ وہ کتنا اچھا لگ رہا ہے، جی چاہتا ہے وقت رک جائے، وہ یوں ہی سامنے بیٹھا رہے اور وہ چپکے چپکے اسے دیکھتی رہے۔ پھر اچانک وہ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتا ہے، اس کی چوری پکڑی جاتی ہے۔ وہ یوں گڑبڑاتی ہے کہ اسے نظریں جھکانے کا خیال بھی نہیں آتا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں، پھر وہ گھبرا کر کتاب پر جھک جاتی ہے۔ اس پورے دن وہ جاگتی آنکھوں سے اسی طرح کے خواب دیکھتی رہی۔ شام کو زینوں والے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ چونکی، اس کا بس چلتا تو وہ دوڑ کر جاتی اور دروازہ کھول دیتی۔ بہرحال وہ خود کو سنبھالے بیٹھی رہی، لیکن اس کا دل سینے میں جیسے پھڑپھڑا رہا تھا۔ مگر وہ چھوٹا ٹھاکر نہیں تھا، رنجنا تھی۔ رات ہوئی تو وہ مایوس ضرور تھی، لیکن آس بہرحال نہیں ٹوٹی تھی۔ اگلے روز بھی وہی کچھ ہوا، مگر شدت پچھلے روز جیسی نہیں تھی۔ ہاں،
رات ہونے پر مایوسی گزشتہ روز سے زیادہ تھی اور آس کمزور ہو گئی تھی۔ تیسرے روز اسے نور بانو پر غصہ آنے لگا۔ نور بانو نے ہی ہنگامہ مچایا تھا کہ چھوٹے ٹھاکر کو گھر میں نہیں آنا چاہیے اور ان کا اس کے سامنے آنا کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آواز اوپر گئی ہو اور چھوٹے ٹھاکر نے سن لیا ہو۔ اتنا کچھ سننے کے بعد وہ بھلا نیچے آ سکتا تھا؟ اور کوئی وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اماں سے بھی یہ بات کہی، لیکن اماں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ گفتگو اندر والے کمرے میں ہوئی تھی اور وہاں کی آواز اوپر جانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بعد میں اس نے خود بھی غور کیا تو اسے تسلیم کرنا پڑا کہ اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ کچھ بھی ہو، اس کے دل میں نور بانو کے لیے چڑ بیٹھ گئی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ نور بانو نے غلط کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اس نے جو کچھ کہا ٹھیک کہا، لیکن دل کے معاملات تو خودکار ہوتے ہیں۔ وہ نور بانو سے کھنچ گئی۔ اس نے کچھ پوچھا تو مختصر سا جواب دے دیا۔ اس روز اماں خود اوپر گئیں اور جا کر بیٹھی گئیں۔ 2 گھنٹے بعد وہ واپس آئیں تو خوش نظر آ رہی تھیں، لیکن انہوں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، کچھ بھی نہیں بتایا۔ حور بانو کو کچھ پوچھنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی، دل میں چور جو تھا۔ لیکن اس بار وہ مایوس ہو گئی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ چھوٹا ٹھاکر کبھی نیچے نہیں آئے گا۔ 2 دن اور گزر گئے۔ سرفراز بیگم کو یقین ہو گیا کہ چھوٹا ٹھاکر نیچے نہیں آئے گا۔ وجہ انہیں نہیں معلوم تھی، انہیں تجسس بھی بہت تھا، لیکن وجہ وہ اس سے پوچھنا نہیں چاہتی تھیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اس نے نیچے نہ آ کر ان کی غلطی کی تلافی کر دی تھی اور انہیں اللہ کے سامنے شرمندگی سے بچا لیا تھا۔ اب پوچھنے میں یہ ڈر بھی تھا کہ اس کے نیچے آنے کا راہ پھر نہ کھل جائے۔ یہ بات نہیں کہ وہ ایسا نہ چاہتی ہوں، دل تو ان کا اب بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ بیٹا بن کر نیچے آئے اور ان کے پاس بیٹھے اور باتیں کرے، لیکن ان کے منہ سے بچیوں کے پردہ نہ کرنے کی جو بات نکل گئی تھی وہ اس پر پچھتا رہی تھیں۔ تیسرے دن انہوں نے بڑے اہتمام سے لوکی کا حلوہ بنایا اور چمن بوا کے ہاتھ اوپر بھجوانے کے بجائے خود ہی لے گئیں۔ اس بار ان کے انداز میں حقیقی ماں والا اعتماد تھا۔ انہوں نے رنجنا سے پوچھا، چھوٹے ٹھاکر کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں ہے بڑی بیگم، رنجنا نے جواب دیا۔ وہ چھوٹے ٹھاکر کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اسی لمحے وہ اپنے کمرے سے نکل آیا۔ اس نے ان کی آواز اور رنجنا کا جواب سن لیا تھا۔ آئیے ماں جی، کیسی ہیں آپ؟ اس نے پوچھا اور دروازے سے ہٹ کر انہیں راستہ دیا۔ ٹھیک ہوں بیٹے، تمہارے لیے لوکی کا حلوہ لائی ہوں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے چمچہ بھر کر حلوہ اسے کھلایا۔ واہ ماں جی، بہت مزے کا ہے، چھوٹے ٹھاکر نے چٹخارا لے کر کہا۔ کیوں نہ ہو، تمہارے لیے بنایا ہے، اس میں محبت کا ذائقہ بھی ہے، سرفراز بیگم بولی۔ ہر روز تھوڑا سا کھایا کرو، یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ شکریہ ماں جی۔ اچھا بیٹھیے تو یہ بتائیں کیا پئیں گی، چائے یا شربت؟ سرفراز بیگم ایک لمحے کو ہچکچائیں، پھر انہوں نے کہا، چائے پی لوں گی۔ چھوٹا ٹھاکر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ رنجنا حلوہ لے کر اندر چلی گئی، اسے چائے بھی بنانی تھی۔ اور سنائیں ماں جی، گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے بیٹے، سب ٹھیک ہیں۔ چند لمحے ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، مگر سرفراز بیگم کو اب بھی اس کے ماں باپ کے بارے میں تشنگی تھی۔ انہوں نے گفتگو کا رخ اسی طرف موڑ دیا۔ تم یہاں آئے تو تمہاری ماتا جی کا انتقال ہو چکا تھا؟ جی ماں جی، میں ماتا جی کے دیہانت کے 6 ماہ بعد یہاں آیا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ، تمہاری ماتا جی کیسی تھیں؟ ماں کے بارے میں تو اتنا کہنا ہی کافی ہے ماں جی کہ وہ ماں ہے، چھوٹے ٹھاکر نے سادگی سے کہا۔ اس کے بعد تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ کیسا خوبصورت اور سچا جواب ہے، سرفراز بیگم نے دل سے سوچا، پھر بولی۔ تمہاری ماتا جی خوش نصیب تھیں کہ انہیں اتنے برسوں کے بعد ملا تو تم جیسا بیٹا ملا۔ کیسے خوش ہوتی ہوں گی وہ تمہیں دیکھ دیکھ کر۔ جی ماں جی، بہت خوش ہوتی تھیں، لیکن کبھی کبھی میں انہیں بہت پریشان کر دیتا تھا۔ یہ تو ذہانت کی دلیل ہے، اس میں پریشانی کیسی؟ ماتا جی سیدھی سادی دھرم کی پکی تھیں، وہ چاہتی تھیں کہ میں روز ان کی طرح پوجا کیا کروں۔ میں یہ پوچھتا تھا کہ یہ پوجا کیوں کی جاتی ہے؟ بھگوان کون ہے؟ کیا سچ مچ ایسا ہے؟ کیا اسے دیکھا جا سکتا ہے؟ وہ سامنے آتا ہے؟ اگر اسے کسی نے نہیں دیکھا تو اس کا بت کیسے بنا لیا؟ یہ بھگوان کیسا شکتی والا ہے کہ اپنے بت پر بیٹھی بدتمیز مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتا، سزا نہیں دے سکتا؟
सरफराज बेगम हैरान थीं। उनके सामने छोटे ठाकुर की शख्सियत का ये नया रुख आ रहा था। ऐसा आदमी मुशरिक कैसे हो सकता है, और हो भी तो मुशरिक रह तो नहीं सकता। शायद इसलिए उन्हें उस पर ऐसा प्यार आता था। छोटा ठाकुर उनकी कैफियत से बेखबर अपनी धुन में बोले जा रहा था। माता जी के पास इल्म नहीं था, उनके पास मेरे एतराज़ात के जवाब नहीं थे। वो मेरे सवालात पर झुंझुलाती थीं, चिढ़ती थीं, कहती थीं, बस तुम मेरी खुशी के लिए पूजा कर लिया करो। मैं कहता था, माता जी मैं आपको खुश करने के लिए पूजा करूंगा तो वो भगवान की पूजा तो नहीं होगी। बात ठीक थी। बंदा किसी इंसान को खुश करने के लिए अल्लाह की इबादत करे तो अल्लाह उसे कबूल नहीं करता। वो उससे खुश भी नहीं होता बल्कि नाराज होता है। सरफराज बेगम ने सोचा, फिर बोली, कुछ तो कहती होंगी तुम्हारी माता जी। वो कहती थीं, पुरखों से ये पूजा चली आ रही है, हमारे दादे परदादे इसी तरह पूजा करते रहे हैं, तो हम कैसे छोड़ दें। सरफराज बेगम को याद आया कि कुरान पाक में कई जगह अल्लाह ने लोगों के कुफ्र की ये वजह बयान फरमाई है कि वो लोग दलील में अपने आबाओ अजदाद के अमल को पेश करते हैं। वो कहते हैं, हम उन देवी देवताओं की परस्तिश कैसे छोड़ दें जिन्हें हमारे आबाओ अजदाद पूजते आए हैं। तो तुम्हें इसमें क्या एतराज था बेटे? उन्होंने पूछा। देखे माँ जी, इंसान तो जिंदगी भर गलती करता रहता है। एक वक्त में वो एक नजरिया कायम करता है, आगे जाकर वो गलत साबित हो जाए तो उसकी इस्लाह कर लेता है। जो गलत साबित होने के बावजूद उस नजरिए पर डटा रहे वो जाहिल होता है। आदमी के तस्लीम ना करने से हकीकत नहीं बदल जाती, और आदमी के तस्लीम करने से कोई गलत बात दुरुस्त नहीं साबित होती। मैं माता जी से कहता था कि ये भी तो मुमकिन है कि हमारे दादे परदादे गलती पर हों, हमें इस पर गौर करना चाहिए। ये सुनकर माता जी को गुस्सा आता था, लेकिन मेरी मोहब्बत में वो उसे पी जाती थीं। वो मुझसे खुशामद करती थीं कि बस मैं उनकी खुशी के लिए पूजा कर लिया करूं। तो फिर तुम क्या करते थे? माता जी की खातिर मैं पूजा कर लिया करता था। जिस रोज माता जी का देहांत हुआ, पिताजी ने मुझे बुलाकर कहा, तुम्हारी माता जी की हालत अच्छी नहीं, भगवान से प्रार्थना करो कि वो ठीक हो जाएं। उस रोज मैं पहली और आखिरी बार अपनी मर्जी से पूजा के कमरे में गया। मैंने पूजा की और भगवान से प्रार्थना की कि मेरी माता जी को जीवन दे दो, उसे मरने ना दो। मैं पूजा करके निकला तो पता चला कि माता जी जा चुकी हैं। फिर मैं आखिरी बार पूजा के कमरे में गया। मैंने भगवान से कहा, मैंने कभी तुझे नहीं माना, मैं नहीं मानता कि तुझ में कोई शक्ति है। तू तो खुद को भी नहीं बचा सकता, किसी और को क्या बचाएगा। मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने तुझसे कुछ मांगा। आज के बाद तुझसे मेरा कोई वास्ता नहीं। तुझ में कोई शक्ति है तो मुझे शराब जरूर देना, मैं तेरे शराब का इंतजार करूंगा। छोटे ठाकुर ने गहरी सांस ली, फिर दोबारा सिलसिला कलाम जोड़ा। उस दिन के बाद माँ जी मैंने कभी पूजा नहीं की। वो सब कुछ सुनना इतना गैर मुतवक्के और असर अंगेज था कि सरफराज बेगम सुन होकर रह गईं। छोटा ठाकुर भी खामोश हो गया था। सरफराज बेगम कुछ देर इसी कैफियत में बैठी रहीं। फिर उन्होंने कहा, तो तुम अपनी माता जी की मौत की वजह से भगवान से दूर हो गए? नहीं माँ जी, ये बात नहीं। मैंने तो जब से होश संभाला भगवान को और देवी देवताओं को कभी माना ही नहीं। मेरी अक्ल नहीं मानती थी, वो तो बस वक्त पड़ने पर तिनके का सहारा लेने वाली बात थी। ऐसे में आदमी किसी से भी उम्मीद लगा लेता है, छोटे ठाकुर ने कहा। फिर उन्हें गौर से देखा। ऐसा तो आप भी करती होंगी। मैं तो भाई सब कुछ अल्लाह से मांगती हूँ और इस ईमान के साथ मांगती हूँ कि वो सब कुछ दे सकता है, लेकिन जानती हूँ कि असल चीज उसकी मर्जी है। वो चाहे तो दे और चाहे तो ना दे। मैं ये भी मानती हूँ कि वो जो कुछ करता है बेहतर होता है। मैं मांगती हूँ भिखारियों की तरह, गुलामों की तरह, आजिजी से। मैं उससे शर्तें नहीं लगाती। छोटा ठाकुर कुछ शर्मिंदा नजर आने लगा। मैं भी अल्लाह से शर्तें नहीं लगाता माँ जी, वो बोला तो उसके लहजे में भी शर्मिंदगी थी। वो तो भगवान का मामला था। उसके बारे में जो कुछ बताया जाता है मैंने उस पर कभी यकीन नहीं किया। वैसे माँ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैंने भीख मांगने वालों को देखा है, अपने जैसे इंसानों के सामने वो हाथ फैलाते हैं तो भी आजिजी से, और वो भीख ना दे
تو اس سے لڑتے نہیں۔ میری سمجھ میں ایک بات آ گئی ماں جی، اللہ سے مانگتے ہوئے تو ایسی عاجزی ہونی چاہیے، ایسی کہ اسے کوئی مثال نہیں سوچ رہی تھی۔ بس میں سمجھ سکتا ہوں، بیان نہیں کر سکتا۔ چند لمحے بعد اس نے بے بسی سے کہا، اور اکثر تو ہونی ہی نہیں چاہیے۔ بالکل، سرفراز بیگم نے جوش سے کہا، اور یاد رکھو، اللہ کو اپنے بندے کا کچھ مانگنا بہت اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ سے مانگنا ہی تو بندگی ہے۔ لہٰذا بندے کو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر ضرورت کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے۔ اللہ دعا ضرور قبول کرتا ہے، ہاں اس کی حیثیت نہ ہو تو دعا کا صلہ دنیا میں نہیں ملتا، لیکن دعا رائگاں نہیں ہوتی، وہ یہاں نہ دے تو آخرت میں اور بڑھا دیتا ہے۔ آپ نے مجھے بہت بڑی، بہت کام کی بات بتائی ہے ماں جی، اب تو میں ہر چیز اللہ سے مانگوں گا، مگر یہ بتائیں کہ آخرت کیا ہے؟ یہ وہ لمحہ تھا کہ سرفراز بیگم کو جھٹکا لگا۔ اپنے جوش میں انہیں یہ خیال ہی نہیں رہا تھا کہ وہ یہ ساری باتیں ایک ہندو سے کر رہی ہیں، اور لگتا بھی کیسے، وہ تو ایمان والوں کی طرح بول رہا تھا۔ اب انہیں اچانک احساس ہوا کہ وہ اللہ کا نام لے رہا ہے اور عقیدت اور احترام سے لے رہا ہے۔ وہ چند لمحے حیرت سے اسے دیکھتی رہیں، پھر بولیں، چھوٹے ٹھاکر، تم اللہ کو کیا جانو؟ جواب میں چھوٹے ٹھاکر نے بڑی عاجزی سے کہا، نہیں جانتا ماں جی، لیکن جب سے ہوش سنبھالا ہے جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، جستجو میں لگا ہوا ہوں، یہی تو مقصد ہے میری زندگی کا۔ لیکن اللہ، تمہیں تو بھگوان کہنا چاہیے تھا۔ نہیں ماں جی، میری عقل مجھے بتاتی ہے کہ یہ کائنات کا مربوط نظام ایک ہستی کا قائم کیا ہوا ہے، وہی اسے چلا رہا ہے، میں اسے کھوج رہا ہوں، مجھے اس کا نام بھی معلوم نہیں، لیکن یہ نام اللہ میرے دل کو اچھا لگا، اب میں اسے اللہ ہی کہتا ہوں۔ چھوٹے ٹھاکر نے کہا، پھر اسے خیال آیا کہ اس نے کچھ پوچھا تھا جس کا جواب ماں جی نے اسے نہیں دیا ہے۔ ماں جی، یہ آخرت کیا ہے؟ سرفراز بیگم سوچ میں پڑ گئیں، بتائیں نہ بتائیں؟ پھر انہوں نے سوچا کہ اس نے پوچھا ہے تو بتانا ان پر فرض ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے، جسے اللہ نے پیدا کیا ہے اسے مرنا بھی ہے، لیکن اللہ نے ایک دن مقرر کیا ہے جس کا علم کسی کو نہیں۔ وہ دن آئے گا جسے قیامت کہتے ہیں، تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور اللہ کے حکم سے تمام مردے جی اٹھیں گے۔ پھر ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، نیکیاں زیادہ ہوں گی تو جنت ملے گی، برے اعمال کے نتیجے میں دوزخ ملے گی۔ یہ آخرت ہے۔ اس کے بعد کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس میں جہنم نصیب ہو تو اللہ ہی اپنی رحمت سے نکالے تو نکالے۔ خاموشی چھا گئی، چھوٹے ٹھاکر کے چہرے پر خوف تھا اور وہ کسی گہری سوچ میں تھا۔ سرفراز بیگم اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھیں۔ چند لمحوں کے بعد انہوں نے کہا، تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ مرنے کے بعد اللہ آدمی کو کیسے زندہ کرے گا؟ چھوٹا ٹھاکر بری طرح چونکا۔ نہیں ماں جی، یہ بات اللہ نے ہی بتائی ہے نا؟ ہاں، اللہ نے قرآن پاک میں خود یہ فرمایا ہے، تو پھر میں یہ کیسے سوچ سکتا ہوں؟ چھوٹے ٹھاکر نے کہا، اللہ نے کہا ہے تو یہ ہو کر رہے گا۔ وہ تو مہان شکتی والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ سرفراز بیگم کی حیرت کی کوئی حد نہیں تھی۔ قرآن پاک میں اللہ نے بتایا ہے کہ اسی بات پر تو کافر سب سے زیادہ بحث کرتے ہیں، ان کے خیال میں یہ ممکن ہی نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ اپنے کفر میں آگے بڑھتے گئے۔ وہ سوچ رہی تھیں، یہ کیسا مشرک ہے کہ اللہ کے کہنے پر ایسا یقین رکھتا ہے، یہ کیسی غیر معمولی بات ہے۔ تو یہ بتاؤ کہ تم کس سوچ میں پڑ گئے ہو؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آخرت میں میرا کیا ہوگا، مجھے تو یہ معلوم ہی نہیں تھا، میں نے تو کچھ اچھا کام کیا ہی نہیں، اتنے برسوں سے تو میں بس کھوج میں لگا ہوا ہوں، کتنا وقت ضائع کر دیا میں نے۔ چھوٹے ٹھاکر کے لہجے میں پریشانی تھی۔ سرفراز بیگم کو اس پر پیار آ گیا۔ حق کی تلاش میں صرف ہونے والا وقت ضائع نہیں ہوتا، اسے تو اللہ کے ہاں عبادت کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے اسے سمجھایا، اور ابھی تمہاری عمر کیا ہے؟ اچھے کام کرنے کو عمر پڑی ہے، اور برے تو تم ہو بھی نہیں۔ جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے ماں جی کہ ہر شخص کی موت کا وقت مقرر ہے اور صرف اللہ کو معلوم ہے، تب سے مجھے ہر وقت یہ خیال رہتا ہے ایسا کوئی قانون نہیں
کہ آدمی بوڑھا ہو کر ہی مرے، موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، آدمی کو اپنا ہوم ورک ہر لمحے کرنا چاہیے۔ سرفراز بیگم لرز کر رہ گئیں۔ ارے انہیں تو مسلمان ہو کر موت کا خیال بھی نہیں آتا، اور یہ مشرک جوان لڑکا آخرت کی فکر کر رہا ہے۔ نہیں، اسے تو مشرک کہا ہی نہیں جا سکتا، یہ تو گناہ ہے۔ وہ دل میں توبہ کرنے لگیں۔ اچھا بیٹے، میں چلتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ چھوٹا ٹھاکر بھی اٹھ گیا۔ اس نے سر جھکایا اور سرفراز بیگم نے بڑی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس روز ماں جی اسے سوچنے کے لیے بہت کچھ دے گئیں۔ آخرت، اب وہ اسی بارے میں سوچ رہا تھا۔ ذہن کے وہ دریچے کھل رہے تھے جن کی موجودگی کا اب تک اسے علم نہیں تھا۔ امتحانوں کی وہ کیسی فکر کیا کرتا ہے، پاس ہونے کی کتنی اہمیت ہے اور فیل ہونے کا کتنا خوف ہے، مگر سب سے بڑے امتحان کی اسے کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ اس میں فیل ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا پڑا تو؟ مگر ابھی اسے جنت اور دوزخ کے بارے میں تفصیلی معلومات نہیں تھی، اس لیے اس کا خوف بھی بڑا نہیں تھا۔ پھر بھی آخرت کی فکر اسے ستانے لگی۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی، یہ جو اللہ نے دنیا بنائی ہے تو یہ کوئی کھیل تماشا تو نہیں۔ ایسا نہیں کہ آدمی کو اللہ نے بے مقصد پیدا کیا ہو کہ وہ یہاں زندگی گزارے، کبھی روئے، کبھی خوشی سے سرشار ہو تو کبھی غم سے نڈھال، کبھی عیش میں گم ہو تو کبھی پریشان، اور وقت آنے پر مر جائے۔ کھیل ختم۔ اسے حیرت ہونے لگی کہ اس نے پہلے اس سلسلے میں کیوں نہیں سوچا۔ یہ تو بڑی اہم بات ہے، زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے نا۔ اور اب وہ مقصد سامنے آ گیا ہے۔ زندگی دراصل ایک امتحان ہے۔ اللہ نے انسان کو زندگی دی بے شمار نعمتوں کے ساتھ، اور بتا دیا کہ یہ ایک امتحان ہے، پاس ہونے کا انعام ہے اور فیل ہونے کی سزا۔ اہم سوال یہ تھا کہ امتحان کیا ہے؟ جانوروں کو صرف جبلت دی گئی ہے، عقل نہیں۔ آدمی کو عقل دے کر تمام مخلوقات پر فوقیت دی گئی ہے۔ اسی عقل کی بنیاد پر امتحان ہے، اسی کی وجہ سے تو حساب لیا جائے گا، تبھی تو جزا اور سزا ہوگی۔ وہ مشاہدے کا آدمی تھا، اس نے دیکھا تھا عام جانوروں کی جبلت میں احسان مندی تھی۔ کتے کو ایک بار روٹی کھلا دو، زندگی بھر تمہارے سامنے دم ہلاتا رہے گا۔ بلی کو ایک بار دودھ دے دو، بار بار تمہاری طرف آئے گی، یعنی ان کی احسان مندی شکر گزاری ہے۔ جس کتے کو آپ نے ایک بار کھانے کو کچھ دے دیا، وہ آپ کے ایک اشارے پر کچھ بھی کر دے گا، جان بھی دے دے گا۔ اور ایک آدمی ہے، جانتا ہے کہ اللہ نے اسے پیدا کیا، تمام جانداروں میں عزت عطا فرمائی، مرتبہ دیا، عقل جیسی نعمت دی، لیکن وہ اس کی وفاداری اور تابعداری نہیں کرتا، لیکن وہ ناشکرا اور احسان فراموش ہے۔ کیا یہ عقل کی وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ جبلت اور فطرت تو احسان ماننا ہے۔ ہاں، یہی بات ہے، عقل کی وجہ سے تو نہیں۔ ہاں، عقل کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے ہے۔ تو امتحان تو سمجھ میں آ گیا۔ زندگی کا مقصد ہے پیدا کرنے والے کی بندگی، اس کا شکر ادا کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کا حکم ماننا۔ اب سوال یہ تھا کہ وہ کیا کرتا رہا ہے؟ وہ جو اپنے پیدا کرنے والے سے سب سے بڑھ کر محبت کرنا چاہتا تھا، ابھی تک اس کی کھوج میں لگا تھا، اسے ڈھونڈ نہیں پایا تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے احکامات کیا ہیں، وہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے اور کن باتوں سے منع کرتا ہے۔ یہ سب اسے جاننا ہے، تبھی تو وہ امتحان دینے کے قابل ہوگا۔ اب وہ کیا کرے؟ اسے کیسے ڈھونڈے؟ اس کے بارے میں کیسے معلوم کرے؟ اب تک تو وہ اپنی عقل سے، اپنے اندر کی نشانیوں کی مدد سے اسے کھوجتا رہا ہے، لیکن ایسے تو کام نہیں چلے گا۔ اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اللہ کی کتابیں موجود ہیں، یہی سب سے اچھا اور معتبر ذریعہ ہے، لیکن قرآن کے بارے میں اسے خبردار کر دیا گیا تھا کہ اسے پاک ہوئے بغیر نہیں چھوا جا سکتا۔ البتہ بائبل کے بارے میں کسی نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بائبل پڑھے گا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد وہ بازار گیا اور کتابوں کی دکان سے ایک بائبل لے لی۔ پھر کچھ خیال آیا تو اس نے دکاندار سے کہا، مجھے جنت اور دوزخ کے موضوع پر کوئی اچھی اور جامع کتاب بھی چاہیے۔ دکاندار نے کئی کتابیں نکال دیں۔ اس نے ان میں سے ایک کتاب منتخب کر لی۔ اب وہ مطالعے کے لیے تیار تھا۔ اس بار سرفراز بیگم ضبط نہیں کر سکیں۔ انہوں نے تینوں بچیوں کو اپنے پاس بٹھایا۔ میں تمہیں کسی بات پر مجبور نہیں کرنا چاہتی، انہوں نے کہا، لیکن تمہیں بتانا ضروری سمجھتی ہوں
وہ تینوں انہیں متوقع نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ نور بانو کے انداز میں چوکنا پن تھا۔ میں تمہیں نصیحت کر رہی ہوں کہ چھوٹے ٹھاکر کو کبھی مشرک اور کافر نہ کہنا، بلکہ ایسا سوچنا بھی نہیں۔ ایسا تو صرف آپ ہی کہتی ہیں، گلنار نے چٹک کر کہا۔ آپ یہ نصیحت کس بنیاد پر کر رہی ہیں؟ نور بانو نے معترضانہ لہجے میں پوچھا۔ سرفراز بیگم کے کچھ کہنے سے پہلے ہی حور بانو بول اٹھی۔ صاف اور واضح حکم ہے کہ کافر کو بھی کافر نہ کہو۔ کسی بھی وقت اللہ کی ہدایت اسے نصیب ہوگی تو وہ ایمان لے آئے گا اور تمہیں شرمندگی ہوگی۔ تمہیں نہیں معلوم کہ کون ایمان پر مرے گا اور کون کفر پر۔ مجھے کسی کو کافر اور مشرک کہنے کا شوق نہیں ہے، نہ میں نے کبھی کہا تھا، نور بانو نے نرم لہجے میں کہا۔ بات پردے کی تھی۔ نامحرم مومن ہو تو اس سے بھی پردے کا حکم ہے۔ جب چھوٹے ٹھاکر کو گھر میں بلانے اور اس سے پردہ ختم کرنے کی بات ہوئی تو مجھے مجبوراً اس انداز میں بات کرنی پڑی، اور میں ابھی بھی اس پر قائم ہوں کہ جو میں نے کہا درست تھا، اللہ کے حکم کے مطابق تھا۔ تم لوگوں نے آپس میں الجھنا شروع کر دیا۔ سرفراز بیگم جھنجھلا گئیں۔ میں نے تم لوگوں کی بھلائی کی خاطر تمہیں نصیحت کی تھی۔ میں پھر پوچھوں گی کہ آپ یہ نصیحت کس بنیاد پر کر رہی ہیں؟ جو کچھ میں نے چھوٹے ٹھاکر سے سنا ہے اور جتنا میں نے اسے سمجھا ہے، اس کی بنیاد پر تمہیں سمجھا رہی ہوں۔ سرفراز بیگم بولی۔ وہ تو حق کی جستجو کر رہا ہے، وہ اللہ کا نام لیتا ہے، اس نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ یہ تو وہ کہہ رہا ہے نا، نور بانو نے حقارت سے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سرفراز بیگم نے اس پر آنکھیں نکالی۔ میرا مطلب ہے کہ وہ آپ کے دل میں جگہ بنانے، آپ کے گھر میں گھسنے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے۔ در حقیقت ایسا نہیں ہے، وہ پیدائشی ہندو ہے۔ تم نے حد کر دی ہے بدگمانی کی۔ حور بانو کو غصہ آ گیا۔ تم لوگ آپس میں مت الجھو، مجھے بات کرنے دو۔ سرفراز بیگم نے ہاتھ اٹھا کر حور بانو کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نور بانو، مجھے نہیں معلوم کہ تم یہ بدگمانی کس بنیاد پر کر رہی ہو۔ گھر میں گھسنا ہوتا تو وہ اب تک یہاں آ چکا ہوتا۔ خود میں نے اسے دعوت دی تھی، لیکن 1 ہفتہ ہو گیا اس بات کو اور وہ اب تک نہیں آیا، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ آئے گا بھی نہیں۔ یہ لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں اماں۔ نور بانو اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی تھی۔ وہ اپنا اچھا تاثر جمانا چاہتا ہے، وہ آپ سے اصرار کروانا چاہتا ہے، اور میں اس سے اصرار کرتی، لیکن پچھلی بار تم لوگوں سے جو گفتگو ہوئی تو میں نے اس سے کہا بھی نہیں۔ اب دیکھ لیں، نور بانو نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ اسے تو نہیں معلوم کہ ہمارے درمیان کیا بات ہوئی ہے۔ اسے حیرت ہوگی کہ آپ نے دوبارہ اس سے آنے کو کیوں نہیں کہا، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے اصرار کریں۔ نور بانو کی دلیل ایسی تھی کہ ایک لمحے کو تو سرفراز بیگم بھی ہل گئیں، پھر انہوں نے سنبھل کر کہا۔ میں اس سے ملی ہوں، میں نے گھنٹوں اس سے باتیں کی ہیں، میں جانتی ہوں کہ وہ نہ جھوٹا ہے نہ مکار، اور اس نے جو پوجا پاٹ نہ کرنے کی بات کی ہے تو مجھے متاثر کرنے کی غرض سے نہیں کی۔ وہ تو ایک قدرتی عمل ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ جو تفصیل مجھے معلوم ہے وہ تو میں نے تمہیں نہیں بتائی، مجھے سننی بھی نہیں ہے، نور بانو نے بیزاری سے کہا۔ حور بانو اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے نور کہ تمہیں چھوٹے ٹھاکر سے چڑ ہے، وہ بولی۔ بتاؤ تو ایسا کیوں ہے؟ تمہارے دماغ کی خرابی ہے باجی، نور بانو نے سرد لہجے میں کہا۔ تم لوگ پھر الجھنے لگیں آپس میں۔ سرفراز بیگم جھنجھلا گئیں۔ سنو، میرا کام سمجھانا تھا، میں نے تمہیں سمجھا دیا، اب کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو میں کیا کروں؟ ان کے لہجے میں بے بسی تھی۔ اب تم جانو۔ اوتار سنگھ نے بائبل کا مطالعہ شروع کر دیا تھا، لیکن اس مطالعے میں ارتکاز نہیں تھا، کچھ یہ بھی تھا کہ اس دوران اسے مسلسل ابہام کا خیال ستاتا رہتا تھا۔ اس کے نتیجے میں وہ جم کر مطالعہ نہیں کر پاتا تھا، اس کا دھیان اچٹ جاتا تھا۔ ایسے ہی ایک موقع پر اس نے دوسری کتاب کی ورق گردانی کی، اس میں اس کا دل لگ گیا، اس نے وہ کتاب شروع کی تو اس سے چھوڑی نہیں گئی، وہ کتاب ختم کر کے ہی رکا، بلکہ رکا تو جب بھی نہیں، 1 ہفتے میں اس نے 4-5 مرتبہ وہ کتاب شروع سے آخر تک پڑھ لی۔ اس کتاب نے اسے خوفزدہ کر دیا، دوزخ کی تفصیلات نے اسے لرزا دیا، دہشت زدہ کر دیا۔
یہ تو اس نے سمجھ لیا تھا کہ زندگی ایک امتحان ہے، مگر یہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا امتحان ہے، فیل ہونے کی سزا اتنی ہولناک اور پاس ہونے کا انعام اتنا بڑا۔ جہنم کے فرشتوں کی جو اس نے تفصیل پڑھی تو کئی دن تک وہ اسے خواب میں ڈراتے رہے۔ نکیرین کے باب میں جو اس نے پڑھا اس نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ قبر میں سوال جواب۔ وہ جانتا تھا کہ موت کسی کو بھی کسی بھی لمحے دبوچ سکتی ہے۔ اگر وہ اسی وقت مر جائے تو قبر میں وہ کیا جواب دے گا، وہ کیا کہے گا؟ وہ تو نہ ادھر ہے نہ ادھر، وہ تو بھٹک رہا ہے۔ کیا وہ تفتیش کرنے والے فرشتوں سے یہ کہے گا کہ اسے مہلت نہیں ملی؟ ابھی تو وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے موت آ گئی۔ یہ جواب اسے بچا تو نہیں سکے گا۔ کتاب میں قیامت کا حال بھی تھا، وہ اس کی سمجھ میں زیادہ آسانی سے آ گیا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ جس نے کامل حساب کتاب سے سب کچھ بنایا ہے، سیاروں کی باہمی کشش سے یہ نظام قائم کیا ہے، وہ بنانے کی نسبت کہیں زیادہ آسانی سے وہ سب کچھ تباہ کر سکتا ہے۔ نظام میں ایک معمولی سا خلل واقع ہو جائے تو لمحوں میں سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ چند روز تو وہ خوفزدہ رہا، لیکن انسانی فطرت ہے کہ خوف انتہا کو پہنچ کر مٹ جاتا ہے، اور اوتار سنگھ تو ویسے بھی سوچنے والا آدمی تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ سب افسانے ہیں، اللہ نے انسان کو نیک بنانے کے لیے اسے ڈرانے کا سامان کیا ہے، ورنہ مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک مرتا ہے تو دو پیدا ہوتے ہیں، زندگی جاری و ساری رہتی ہے اور رہے گی۔ بس اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ وہ نیک عمل کرتا رہے اور برائیوں سے بچے۔ لیکن جو کچھ اس نے پڑھا تھا وہ اسے مکمل طور پر رد نہیں کر سکا۔ اسے یہ خیال رہتا تھا کہ اس کے دونوں کندھوں پر حساب لکھنے والے موجود ہیں اور اس کا ایک ایک عمل تحریر کیا جا رہا ہے، اسے چوکنا رہنا چاہیے۔ دوسری طرف اسے خیال آیا کہ ماتا اور پتا جی سے فرشتوں نے سوال جواب کیے ہوں گے تو ان پر کیا گزری ہوگی۔ وہ لرز کر رہ گیا۔ وہ کم از کم حقیقت کو سمجھنے کی کوشش تو کر رہا ہے، جستجو تو کر رہا ہے۔ وہ دونوں تو اس سے بھی محروم تھے۔ وہ تو بھگوان کو مانتے تھے، برہما، وشنو اور شیو کو مانتے تھے، گویا شرک کرتے تھے۔ تب اسے ایک عجیب خیال آیا، ماتا جی تو بچ گئی ہوں گی، ان کی تو چتا جلائی گئی تھی، وہ دفن تھوڑا ہی کی گئی تھیں، اور سوال جواب تو قبر میں مردے کو اٹھا کر کیے جاتے ہیں۔ جہاں مردہ راکھ میں تبدیل ہو گیا ہو وہاں یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے؟ البتہ پتا جی کا معاملہ مختلف تھا۔ وہ ان کی چتا کو آگ نہیں دکھا سکا تھا، وہ اس کے سامنے ہی ختم ہوئے تھے اور ریت تلے دفن ہوئے تھے۔ اس پر اسے ایک بات یاد آئی، پتا جی نے اس سے کہا تھا جلانا نہیں، دفن کرنا۔ یہ بات پہلے بھی اس کے لیے الجھن کا باعث بنی تھی۔ یہ بات پتا جی اپنے لیے تو نہیں کہہ سکتے تھے۔ کیسے کہہ سکتے تھے؟ اس کا خیال تھا کہ انہوں نے یہ بات چاچا جی اور ویر جی کے لیے کہی ہوگی۔ بہرحال اس کے پتا جی قدرتی طور پر صحیح لیکن دفن ہوئے تھے اور وہ سوال جواب کے مرحلے سے گزرے ہوں گے، لیکن نہ وہ ان کے لیے تب کچھ کر سکا تھا نہ اب کر سکتا ہے۔ ہاں وہ اپنی سمت درست کر لے تو ان کے لیے شاید کچھ کر سکے۔ ان دو کتابوں کے مطالعے نے ایک کا جزوی اور دوسری کا تفصیلی مطالعہ اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اب تک جو اپنے طور پر وہ جستجو کرتا رہا تھا تو اس کے انداز میں یکسوئی اور سکون تھا، یہی حال اس کی سوچوں کا تھا۔ ان میں ٹھنڈک تھی، سکون تھا، لیکن اب ان میں جہنم کی گرمی، اضطراب اور خوف در آیا تھا۔ وہ وہی تھا، پہلے جیسا، لیکن اس کی کیفیت بدل گئی تھی۔